نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آج ہمارا سیرت النبی کے حوالے سے یہ 5واں سیشن ہے۔ اس میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت جو 40 سال کا پیریڈ تھا اس کی خصوصیات اور زندگی کے جو حالات تھے ان پر کچھ تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے اور آپ کے درمیان رابطہ مزید مربوط اور مضبوط ہو جائے اور ہم مل کر جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے حالات واقعات سیکھنے اور ان پر عمل کرنے میں ہمارا سفر جاری رہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، آپ ذرا سا پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلیں اور دیکھیں کہ عرب جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دنیا کا انتہائی پسماندہ علاقہ، جہاں پر اتنا پسماندہ ہے کہ کوئی وہاں پر حکومت بھی کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہاں کے ضدی اور ان پڑھ قسم کے لوگ وہاں پہ رہتے تھے، عرب کے لوگ، اور وہاں پہ کوئی تجارتی طور پر نہ تو وہ مضبوط تھا، نہ ہی وہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ترقی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھی، مرضی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی علاقے میں پیدا کیا گیا۔ اس کی کچھ جو عرب کو سلیکٹ کرنے کی خصوصیات تھیں وہ ہم نے ہمارے سیشن جو 3 تھا اس میں یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ تو آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت کی زندگی کے چند اہم واقعات ہیں ہم ان پر ڈسکس کریں گے کہ ان واقعات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کیا اثرات ڈالے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ مزاج اور بے تکلف تھے۔ اس کی وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی دیہات میں گزری تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ دیہاتی زندگی، دیہاتی جو لوگ ہیں وہ انتہائی سادہ مزاج ہوتے ہیں، پرخلوص ہوتے ہیں اور بے تکلف ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں وہ تہمیز و تہذیب و تمدن اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے وہ بناوٹ اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے شہری علاقوں میں ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی دیہات میں گزری، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حرب الفجار، جو فجار کی جو جنگ تھی جس میں بہت سارے فجور بھی کیے گئے تھے، یعنی حرمت والا مہینہ اور حرمت والا علاقہ یعنی مکہ کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لڑکپن کا یہ زمانہ تھا جس میں آپ نے اس جنگ کو اور ایسی اور جنگوں کی تباہی کو دیکھا۔ تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک امن کی بسیط پیدا ہو گئی تھی، آپ کے اندر ایک ہمدردی عامہ جو ہے اس کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ یعنی ان جنگی حالات کو مسلسل دیکھتے ہوئے، لوگوں کی تباہی کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑکپن سے ہی یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے، جس کی مثال پھر ہم آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی اس میں ان سب کا مظہر پوری طرح سے ہم دیکھتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں بھی عفت و عصمت اور شرم و حیا کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے 25 سال تک، لیکن 25 سال تک بھرپور جوانی کا جو زمانہ ہے اس میں بھی آپ نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی۔ صحیح بخاری میں روایات موجود ہیں، دیکھنے والوں کی یہ گواہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرم و حیا ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ تھا۔ تو یعنی تجرد کے زمانے میں بھی آپ نے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات ایسی نہیں کی کہ جو شرم و حیا کے خلاف ہو، عفت و عصمت پر داغدار ہو۔ تو یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس میں کتنی شرم و حیا تھی، اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ معاش کے لیے تجارت کو چنا۔ وہ تجارت کو کیوں چنا گیا؟ اس کی کچھ وجوہات جو ہمارے سامنے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اندر ثبات اور استقلال ہوتا ہے، معاملہ فہمی ہوتی ہے، جن میں ضرورت شناسی کا علم ہو، ان لوگوں کے لیے بہترین پیشہ جو ہے وہ تجارت ہے۔ اس کے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تجارت جو ہے وہ انسان کو سوچنے اور محنت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کے مخالف میں اگر آپ دیکھیں نوکری، ہمارے ہاں عام طور پر لوگ نوکریوں کی طرف جاتے ہیں، تو نوکری سب سے آسان ترین کام ہے، یعنی جو باس نے کہہ دیا وہ کر لینا ہے بس، اس کے علاوہ اور نہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، نہ محنت کی ضرورت ہے، نہ آئیڈیاز کی ضرورت ہے۔
آن دا کنٹریری اگر آپ دیکھیں تو بزنس یعنی تجارت میں آپ دیکھیں تو آپ کو مارکیٹ ڈھونڈنی ہے، آپ کو کلائنٹ ڈھونڈنے ہیں، آپ کو پرچیزنگ کرنی ہے، آپ کو اپنا ڈسپوزل کرنا ہے، اپنے چیزیں اپنا آئٹم بیچنے ہیں، تو اس سب کے لیے انسان کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس میں محنت جتنی ہے اسی حساب سے پھر آپ دیکھیں کہ رزق میں بھی اسی حساب سے اضافہ ہوتا ہے، آپ کو فوائد بھی اسی حساب سے ملتے ہیں، جبکہ اس مقابلتاً ہم دیکھیں تو نوکری میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. یعنی جو شخص معاملہ فہمی ہو، ضرورت شناس ہو، جو اس میں آگے بڑھنے کی جستجو ہو، تو اس سے ہمیں سیرت النبی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، تو اسے تجارت کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تجارت کو جو ہے ذریعہ معاش بنانے سے ہمیں یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. آگے ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردانہ جمال میں کمال حسین تھے، حسب و نسب میں عالی خاندان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. آگے جا کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آگے مزید جب ڈسکس کریں گے تو وہاں آپ کے حسن و جمال پر بات بھی ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں کبھی چاند کو دیکھتی اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی کہ ان میں زیادہ حسین کون ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، اتنے حسین ہونے کے باوجود، اور حسب نسب میں دیکھیں کہ مکہ کے جو سرداران ہیں ان کی اولاد ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ایک بیوہ خاتون سے شادی کرتے ہیں. اور بیوہ خاتون بھی کون؟ جو کہ آپ سے 40 سال کی عمر میں، 40 سال آپ کی عمر کی ہے، آپ سے 15 سال ایج میں بڑی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیوگان کی ضرورت، عظمت پر نہایت شاندار یہ نمونہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا. یعنی آپ کا نکاح، پہلا آپ نے نکاح تمام خصوصیات خوبیاں ہونے کے باوجود آپ نے ایک بیوہ خاتون سے کیا. اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی، عائلی زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو نہ صرف سمجھا، ان کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا. آگے ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانیانہ قابلیت اور زاہدانہ سیرت تھی. اس زاہدانہ سیرت کی وجہ سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات آپ نے اتنے محدود رکھے ہوئے تھے کہ ایک متمول خاتون سے جس سے شادی ہوئی ہے، جو کہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی، اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو کبھی جو ہے وہ اپنی بیوی یا اپنے خاندان کے اوپر بوجھ نہیں بنایا. آپ ان سب کے مال سے مستغنا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ان کے اوپر بوجھ بنے ہوں، ان کے مال کو استعمال کیا ہو. یہ آپ کے ایک زاہدانہ سیرت تھی. آپ کو جو مل گیا آپ نے اسی پر قناعت کرنا شروع کی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صادقانہ اور ہمدردانہ زندگی کا اثر خون خوار عرب پر اس طرح سے ہوا کہ وہی جو جس طرح سے ایک مشہور شعر بھی ہے، شاعر کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ وہ کہتے ہیں کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. یعنی ایسے خونخوار لوگ جو کہ ہر وقت صرف جنگ کا ہی سوچتے ہیں، ان میں جنگ کے علاوہ اور کوئی ان کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں ہے. تو اس معاشرے میں، ان لوگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایسا ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ نہ صرف آپ سے عزت کرتے ہیں بلکہ آپ کی دل سے محبت بھی کرتے ہیں. دلی محبت کا آپ اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے دیکھی جو کہ وائرل ہو رہی تھی. اس میں ایک اینکر جو ہے وہ مختلف لوگوں سے ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس سیاسی پارٹی کو کس کو سپورٹ کرتے ہیں. جب وہ نام بتاتے ہیں تو وہ اینکر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کیمرے کے سامنے یہ کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اس سیاسی پارٹی کے لیڈر جیسا بناؤں. تو وہ شخص جو ہے وہ انٹرویو دینے والے فوراً اس سے مکر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا ان جیسا بنے یا ہماری بیٹی ان جیسی بنے. مطلب کہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن دلی سپورٹ نہیں ہے، دلی محبت نہیں ہے. ہم ان کی عزت کر رہے ہیں لیکن دلی عزت نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ آپ کی صادقانہ اور ہمدردانہ زندگی کا اثر خونخوار عرب پر اس طرح سے ہوا کہ وہ آپ کی عزت بھی کر رہے ہیں اور محبت بھی کر رہے ہیں. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو وہی عرب جو آپ کے دشمن ہو گئے تھے، ان کے مال و اسباب، ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی ہیں. یعنی کہ وہ آپ کے اوپر اعتبار بھی کر رہے ہیں، آپ سے محبت بھی کر رہے ہیں. جس کا ایک اور مثر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب حجر اسود کو جب نصب کیا گیا تو وہ نصب کرنے سے پہلے جب ان میں جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کل صبح جو سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں حاذل امین، کہ یہ امین ہے اور ہم اس کے امین ہونے پر راضی ہیں. تو یعنی اتنی محبت،
اتنی ان کے ساتھ عزت کرتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے امین کا درجہ دے دیا، صادق کا درجہ دے دیا. تو یہ ایک دلی محبت، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صادقانہ اور ہمدردانہ زندگی تھی. آگے ہم دیکھیں کہ حلف الفضول ایک بڑا اہم واقعہ ہوا، جو ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں اس پر بات بھی کی تھی کہ حلف الفضول کیا تھا. جنگ کے بعد ایک امن کا معاہدہ تھا. اس حلف الفضول کا کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعاون اور تمدن کی بنیاد رکھی. یعنی جو مختلف قسم کے جو لوگ تھے، جو منتظمین تھے، جو جن کے عقائد، جن کے منہج مختلف تھا، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا. اسی سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مقصد ایک ہو تو ہم مختلف لوگوں کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر مقصد ایک ہے تو ہم دوسروں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. سب سے پہلے مقصد کو دیکھیں. اگر اور لوگ منتظمین اور بھی ہیں، جیسے ہماری مختلف پارٹیاں ہیں، سب کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کی خیال کرنا، پاکستان کو اچھی ریاست بنانا، عوامی فلاح و بہبود کے کام کرنا. تو جب ایسے مخلص لوگ مل جائیں تو پھر مختلف جو چھوٹے موٹے اختلافات ان کو چھوڑ کر ہمیں ایک ساتھ مل جانا چاہیے. جیسے کہ حلف الفضول کی ایک بڑی بہترین مثال جو ہے وہ سیرت النبی میں ہمیں ملتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زرعی اصول دے دیا کہ اگر کوئی کسی ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو باشندوں کو شریک انتظام کر لیا جائے، یعنی سب کو ساتھ ملا کر بٹھا لیا جائے اور پھر جو ہے وہ ملک کی، قوم کی ترقی کی بات کی جائے. ایسے ہی ہم ایک اور واقعہ جو حجر اسود کے نصب کرنے کا ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اغراض و مقاصد کے جو لوگ تھے ان کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر جمع کر دیا. یعنی وہ لوگ جو کہ آپس میں ایک دم فوراً جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں، ابھی ڈر تھا کہ ابھی تلواریں نکلیں کہ ابھی تلواریں نکلیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے، حسن تدبیر سے کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتے ہیں. یعنی اگر کسی کے مقصد ایک ہوں تو آپ ان کو ایک واحد مقصد پر جو ہے وہ لا سکتے ہیں. دوسری، اس واقعے سے ہمیں ایک اور بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر خدشہ جنگ ہو تو اس کو ٹالنے کے لیے طاقت کے بجائے ہمیں عقلی، اصلی دماغی صلاحیت جو ہے وہ قابلیت ہے اس کو بروئے کار لانا چاہیے. ایسی حسن تدبیر کرنی چاہیے کہ آپ ان سب کا حقوق کا بھی خیال رکھ لیں، ان کو جمع بھی کر لیں، اور جو مین جو مقصد ہے، اصل مقصد ہے، اس کو بھی پورا کر لیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم نے آج ڈسکس کی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مختلف جو عرب کے قبائل تھے، عرب کے لوگ تھے، ان کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر چھوڑا. اس گہرا اثر چھوڑنے کی وجوہات کیا تھیں جو چند ہم نے ڈسکس کی، اور اس کا فائدہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو وہ وہاں پر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اس کے فوائد ملنا شروع ہو گئے. اب ہم واپس چلتے ہیں سیرت النبی کے حوالے سے. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 38 سال کے جو اہم واقعات تھے، اس کے بعد 39 اور 40ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تنہائی پسند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا توشہ لیتے، اپنا کھانا لیتے اور غار ہیرا کی طرف جو ہے وہ نکل جاتے، اور پھر وہاں پر چند دن تک آپ وہیں قیام کرتے، غور و خوض کرتے، اور پھر جو ہے وہ واپس آ جاتے. اسی 2 سالوں میں، اسی پیریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھنا شروع کیے. وہ خواب اس طرح سے تھے کہ آپ رات کو یا خواب دیکھتے اور وہ عین دن کی طرح روشن تعبیر، یعنی اسی طرح سے تعبیر ہو جاتی. تو یہ چند ایسے واقعات تھے جو نبوت کی جو ہے وہ پیش خیمہ تھے. پھر اس کے بعد ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں بیٹھے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا آپ کو درس دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرماتے ہیں. اس کے وہ ہم نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں ہم تھوڑا سا اس بات کو ڈسکس کر لیں کہ وحی کیا چیز ہے. وحی ایک عربی کا ورڈ ہے جس کی میننگ ہے پیغام. انگلش میں ہم جیسے کہتے ہیں میسج. وحی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی نازل فرماتے ہیں. وحی کی مختلف صورتیں تھیں جو آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات کو بھیجتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی، ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے اور اس کی تفسیر بھی کرتے، یعنی اس کو سمجھاتے بھی، اس کی ڈیٹیل میں بھی جاتے اور اس کے اوپر عمل کر بھی دکھاتے. تو دوستو آج کا سیشن ہم یہی ختم کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے بات چیت کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.